बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम बिमुसाबिना ले ज़रबत मौलाना अमीरुल मोमिनीन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। आज हम यौमे ज़रबत मौला कायनात की खुसूसी ट्रांसमिशंस के साथ अल महदी टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे हमरा अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब क़िबला भी मौजूद हैं। कल हमने आपकी खिदमत में इम्तियाज़ात मौला कायनात को गिनवाया था और आज उसी सिलसिले गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक इम्तियाज़ जो मौला कायनात को हासिल है वो ये है कि आप पहले इमाम हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। कुरान मजीद में है कि और हर शय का इल्म हमने इहसा करके इमाम मुबीन में रख दिया। ये आयत जब नाजिल हुई, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों सहाबी रसूल इस्लाम के वहाँ मौजूद थे। दोनों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस इमाम मुबीन से मुराद तौरात है, इंजील है, कुरान है। इसी दौरान में शाह नजफ़ सल्लल्लाहु फिल आलमीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर ने हज़रत अली की तरफ रुख करके फरमाया, हाज़ा इमामुम मुबीन, ये इमाम मुबीन है। और जब सिरात मुस्तकीम की आयतें बार बार आईं तो उस वक्त भी पूछा गया मस्सिरातुल मुस्तकीम, तो आपने फरमाया हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। तो गोया अल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस एज़ाज़ व इम्तियाज़ से नवाजा है कि आप इमाम मुबीन भी हैं, आप सिरात मुस्तकीम भी हैं। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी में आपकी इन्वेस्टमेंट कोई कम न थी। मदनी ज़िंदगी में आपकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले तो ये अम्र समझ लें, ये इम्तियाज़ कायनात में किसी और को नहीं मिला कि हुजूर जब मदीना पहुँचे तो हुजूर शहर में दाखिल नहीं हुए जब तक मौला कायनात आपसे आकर मिल नहीं गए। मस्जिद क़ुबा में आपने हफ्तों क़याम फरमाया कि अली आ जाएं तो मैं मदीना में दाखिल हूँ। तो उम्मत मुसलमा को ये सीख लेना चाहिए कि सुन्नत रसूल ये है कि अली के बग़ैर मदीना में दाखिल ना हो। तो जब भी आप मदीना जाएं तो जहाँ इश्क़ रिसालत मौजूद हो वहीं पर हुब्ब अली भी कार फरमा होनी चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने
میدان ہائے جنگ میں اس درجہ جوہر دکھائے کہ آپ کو غزوات و حروب کا فاتح کہا گیا. بدر کے بارے میں مکمل گفتگو کر چکے ہیں. احد میں بھی اللہ کی ذات نے حضرت علی کو یہ اعزاز بخشا شجاعت حیدری کے ذیل میں کہ جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ذوالفقار کو نازل کیا. آج بھی جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر کے ساتھ وہ جو چار دیواری ہے جہاں شہداء احد دفن ہیں، میدان احد میں ایک لال سی زمین موجود ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ذوالفقار حیدری بذریعہ جبریل نازل ہوئی تھی اور جبریل یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جنگ احد کی ہاری ہوئی جنگ، میدان احد کی ہاری ہوئی جنگ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے فتح میں تبدیل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت علی کو یہ عزت بخشی کہ آپ نے حضور کا جسد پاک اٹھایا اور کفار و مشرکین کی طرف رخ کر کے کہا تم جو سمجھ رہے تھے کہ میرا بھائی مر چکا ہے، ھذا محمد الرسول اللہ، یہ میرا بھائی محمد الرسول اللہ ہے جو میرے ہاتھوں پہ بلند. یہ امتیاز علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. کسی نے حضور کو اس طریقے سے دشمنوں کے سامنے نہیں اٹھایا. حضور نے حضرت علی سے کہا کہ یا علی اس وقت کو یاد رکھنا اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان کی آیت کو بھی ذہن میں رکھنا. جب میدان غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان پالانوں کے منبر پر حضور کریم فرمانے لگے تو آپ نے باقاعدہ بازو پکڑ کے یوں دکھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ یہ سب مجھے جانتے ہیں، مجھے اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا علی ہم نے احد میں کہا تھا جب آپ نے ہمیں اٹھایا تھا کہ اس وقت کو یاد کرنا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان کو بھی یاد رکھنا. احد میں رسالت خطرے میں تھی تو امامت نے اٹھایا تھا، آج امامت خطرے میں ہے تو رسالت اٹھا کر رد احسان کر رہی. حضرت علی علیہ السلام نے کل کفر کا سر کاٹا اور بڑے تفاخر سے اس کا سر لا کر یوں حضور کے سامنے پھینک دیا. مولا علی آج بڑے خوش تھے میدان خندق میں کہ کل کفر کا سر کاٹ کے آئے تھے. گئے تھے کافر کو مارنے، مار کے آئے کل کفر کو. اسے شجاعت حیدری کہتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان گھوڑوں کے سموں تک کی قسمیں کھائی ہیں اور تعریف کی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فوسطن به جمعا فاثرن به نقعا. ان گھوڑوں کی قسم جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، ظاہر ہے ان گھوڑوں سے مراد
مولا علی علیہ السلام جیسے مجاہدین کے گھوڑے. ان الانسان لربہ لکنود، یہ الگ بات ہے کہ انسان ناشکرا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کی جنگ میں ایسے جوہر دکھائے کہ یہودیوں کے سورماؤں کو تحت تیغ فرمایا، اور جب مسلمانوں کی قوم نے فتح شدہ قلعے سے گزرنا چاہا تو آپ نے دروازہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر، جو آپ نے خود اکھاڑا تھا دروازہ باب خیبر جسے کہتے ہیں، ہتھیلی پر رکھا اور مسلمانوں سے کہا کہ اوپر سے گزر جائیں. تو پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت صرف پل صراط ہی پہ کام نہیں آئے گی. صحابہ کرام ایک قلعے کو عبور نہیں کر سکتے جب تک مولا علی اپنے ہاتھ کی طاقت سے ان کے لیے پل نہ بنا. یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ ولکننی قلعتها بقوت ربانیہ. میں نے خیبر کا در انسانی قوت سے نہیں، ربانی قوت سے اکھاڑا. وہاں پر اسلم ابن زرعہ ایک نجومے کے ہمراہ ٹاور پہ بیٹھا تھا خیبر کے قلعے پر، فتح خیبر سے پہلے. ادھر سے جو خرامہ خرامہ حضرت علی چلتے ہوئے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا علم پتھر پہ گاڑ دیا. جیسے ہی اسلم ابن زرعہ نے یہ دیکھا، جو یہودیوں کا اپوائنٹڈ ٹیکنیشین اور اسپائی تھا، حیرت کی. تو نجومی نے کہا حیرت نہ کر، آج حسن اتفاق ہو گیا ہے کہ سہیل ستارہ جو صدیوں کے بعد برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے، جس کے داخل ہوتے ہی ہر شے موم ہو جاتی ہے، وہ اس جوان کے علم نصب کرنے کے ساتھ مقارن تھا. اس میں اس جوان کا کوئی کمال نہیں. کوئی بھی آج علم کو پتھر میں گاڑنا چاہتا تو علم گڑ جاتا. ہوا نے یہ بات مولا علی کے کانوں تک پہنچائی. شیر خدا نے انگڑائی لے کر اپنے علم کو پتھر سے نکال دیا، پھر پتھر پہ گاڑ دیا، پھر نکال لیا، پھر گاڑ دیا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا. جب 5ویں مرتبہ شیر خدا نے، صاحب رایت الرسول نے، علمدار غزوات نے، علمدار جیش نبی نے، صاحب لواء الحمد نے، نبی کی فوج کے جرنیل نے، مجاہد اعظم نے، شجاع اعظم نے پتھر پہ علم گاڑا. تو اب وہ نجومی اپنی کرسی سے نیچے اتر گیا اور اسلم ابن زرعہ سے کہنے لگا تیری بات ٹھیک تھی، یہ تو واقعاً ولی اللہ لگتا ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں بڑا ماہر نجومی ہوں. جو سہیل ستارہ صدیوں کے بعد برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے،
وہ اس جوان کی حرکت سے بار بار برج جوزہ میں داخل ہوتا تھا اور پھر برج سے نکلتا تھا. میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں نظام فلکیات ہے. اس لیے ہم یا علی مدد کہتے ہیں کہ مولا علی نے خیبر میں حضور کی بھی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی ہے. لوگ قرآن غلط پڑھتے تھے، مولا علی کی وجہ سے ابو الاسعد دوولی کو جو آپ نے گرامر سکھائی تو آپ نے قرآن کی قرائت کی بھی مدد فرمائی، قاریوں کی بھی مدد کی. آج پوری کائنات میں اگر تجوید کا علم جاری و ساری ہے تو یہ صدقہ مولا کائنات کا ہے. سب سے پہلے مفسر قرآن بھی آپ ہیں. آپ نے اپنے شاگرد عبداللہ ابن عباس کو تفسیر قرآن سکھائی، جن کی وجہ سے آج تک ہر مفسر اپنی تفسیر میں رتب اللسان بھی ہوتا ہے اور استفادہ بھی کرتا ہے. آپ نے دین الہی کی مدد فرمائی. خیبر کی جنگ کو آپ نے جیت کر دیا. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں صرف ایک جملے اور ایک لفظ کے علاوہ یہ روایت لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. اس میں صرف ایک لفظ نہیں ہے، باقی سب الفاظ ہیں. بخاری یہ تو مکمل روایت میں نے بیان کی، حدیث پڑھی ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کا عاشق ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح حاصل نہ کر لے. حالانکہ قرآن میں خدا فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کل کا وعدہ نہ کرنا میرے حبیب جب تک انشاءاللہ نہ فرمانا. یہاں خیبر میں کل کا وعدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ بھی نہیں فرما رہے، اس لیے کہ یہ علم حضور نہیں دینے والے تھے، اللہ دے رہا تھا. اور پھر جا بھی ید اللہ میں رہا تھا، اللہ کے ہاتھ میں تو جا رہا تھا، پھر انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ پری اپروول تھی. مورخین نے لکھا کہ یجبنہم و یجبنونہو، لشکر والے 39 دن سالار کا گلہ کرتے ہیں کہ یہ بزدل ہے. سالار لشکر والوں کی برائی کرتا کہ یہ بزدل تھے. اب 40ویں دن طے ہو جائے گا، اگر حضور لشکر بدلیں تو سمجھو لشکر بزدل تھا، اور حضور اگر سپہ سالار بدل دیں تو پہلے 39 دن میں جانے والے سالار بزدل تھے. اس لیے ہم مولا علی کی قوم علم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے مولا کو علم مل گیا. جن کے مولاؤں کو نہیں ملا وہ کس منہ سے علم اٹھائیں گے؟ وہی علم آدم سے لے کر خاتم تک پہنچا تھا. خاتم نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے عباس کو دیا، اور آج تک جو علم حضرت امام زمانہ کے پاس ہے اس کی نسبت عباس کی طرف جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اے داؤد، اے سلیمان، یہ اقتدار ہماری عطا ہے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جب عطا دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. شکریہ کوئی ادا کرے نہ کرے تو عطا واپس نہیں ہوتی اللہ کی. اب سمجھ میں آئی حضور نے جو لَأُعْطِيَنَّ کہا تھا کہ یہ علم میں عطا کروں گا، حضور تو اللہ کا جواب کر رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تو اللہ نے یہ عطا کیا ہے، تبھی تو حضرت علی کے بیٹے کی ملکیت میں آج تک ہے اور قیامت تک جائے گا، اس لیے کہ اللہ اپنی عطا کو واپس نہیں دیتا. اسی خیبر کے واقعہ سے ہمیں شب بیداری کا بھی پروف مل گیا
کہ ساری رات 40ویں رات صحابہ کرام شب بیداری فرماتے رہے. تو اگر حصول علم کے لیے شب بیداری ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. محترم ناظرین و ناظرات، ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اب میں علامہ الحاج فرحت حسین موسوی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مولا کائنات کے امتیازات و خصوصیات و فضائل و مناقب کے ذیل میں کچھ ارشاد فرمائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. آپ لوگ جو جہاں سے دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اس خاص ماہ مبارک میں. اور آج کا وہ غمگین دن ہے کہ جب ہم مولا متقیان علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں کہ مولا پر ضرب کاری لگائی گئی تھی، اور آج کا دن بھی بڑی تکلیف میں امام پہ گزرا. مگر علامہ صاحب نے جو ابھی تذکرہ کیا احد کا، تو انشاءاللہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو اللہ تعالیٰ حج و زیارات نصیب کرے، وہاں وہ خاص مقام بھی ہے کہ جہاں پر آپ کے داد شہید ہوئے تھے، اور جہاں آپ زمین پر تشریف فرما تھے تو آپ کے جو سر کا حصہ تھا وہ کچھ پہاڑ سے لگا ہوا تھا، تو وہاں اس میں ایک نشان ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اونٹ تھا جس نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی اور جس نے آپ کو دشمنوں سے بچانے کی کوشش کی تھی، اس کے بھی وہاں پر ہم آگے کے پیروں کے 2 نشان ہم دیکھتے ہیں جو پہاڑ میں ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نمایاں کر دیے، تاکہ یہ بتلانا ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ بہت سے لوگ تھے مگر اس جانور نے بھی وفا کی. اور وہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر مولا نے آ کر قبلہ جو فرما رہے تھے کہ نبی کو لے کے چلے ہیں اپنے ساتھ، اور اوپر کی طرف جب جانے لگے کوہ احد میں تو ایک وہ مقام آیا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ کا حصہ سامنے آ گیا، اور وہاں پر وہ پہاڑ پھر شق ہوا تھا جہاں پر نبی کو حضرت علی علیہ السلام نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر آپ نے کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رکھا تھا تاکہ آپ جا کر کفار کا مقابلہ کر سکیں. اور وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، جگہ بہت چھوٹی سی ہے، اگر موقع مل جاتا ہے زائرین کو تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. خدا ہم سب کو موقع دے. مجھ کو بھی کچھ وہ ایک موقع ملا تھا کہ وہاں جا کر آپ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے وہاں پر لازمی بات ہے نماز عبادت کے لیے آپ تشریف فرما تھے، اور وہ مقام بھی خاص ہے. اور یہ ظاہر ہو رہا ہے اس سے کہ مولا متقیان علیہ السلام کے جو کارنامے ہیں، یہی وہ وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، جس طریقے سے، جس شاندار طریقے سے آپ کی یاد منائی جاتی ہے، آپ کے غم میں غم منایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جس انداز سے نبی کی مدد فرمائی ہے جن مشکل حالات میں جہاں پر کوئی نہیں تھا. اگر خود جنگ احد میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور کیا کیا انہوں نے، پہلے تو یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے آواز آئی تھی کہ نبی کا شہادت ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب نبی گزر گئے ہیں تو ہم کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض ایسے بھی ایک صحابی تھے جنہوں نے آ کر اپنی جان دینا پسند کر رہے تھے کہ اگر نبی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، عبادت کرنے. تو انشاءاللہ یہ اور ایک فون آیا ہے، انشاءاللہ وہ فون لیتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہماری لائیو ٹرانسمیشنز almahdi.tv.com سے حسینیہ پاسپورٹ کے اسٹوڈیو سے جاری ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد، یا علی مدد، غلام علی، مولا علی مدد آغا، ماجد آغا، حضور کیسے مزاج ہے آغا؟ مولا کا سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اور آج کی بہت بڑی ہم کنڈولنس پیش کرتے ہیں یوم ضربت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام. ہم سب آج غمگین ہیں، ہم سب نے اپنے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے تمام بچوں سے بھی کہیں گے کہ یہ ہیف سلیو والی جو شرٹس وغیرہ ہیں یہ مولا کی ضربت کے دنوں میں نہیں پہنی جاتی، اور ان کو چاہیے کہ وہ کالے لباس میں کالی شرٹس پہنے. تو کل رات سے ہی پہننے لگ گئے اور پہنیں گے انشاءاللہ ہمارے دم تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشی میں خوشی کریں گے، غم میں غم کریں گے. پورے حج کا بھی قافلہ نیو یارک سے اور ٹورنٹو سے المہدی حج گروپ حسینیہ حج گروپ بن چکا ہے. دھڑا دھڑ لوگ رجسٹر کر رہے ہیں. خاص طور پہ ٹورنٹو کے احباب، کینیڈا کے احباب جلدی علامہ صاحب سے رابطہ کریں
416-754-8090 या 416-754-7906 या 313-505-1214 पे। और कनाडा के जो अहबाब हैं वो हुसैनिया हज ग्रुप @gmail.com पे भी जा सकते हैं। और अगर आप हमारी डे टू डे की मजालिस सुनना चाहें मौला कायनात के बारे में अल-महदी टीवी के अलावा, तो भी www.husainiya.com HUSAINIYAH.com इस पर आप मजालिस सुन सकते हैं ठीक 7:30 बजे, आज भी, कल भी, परसों भी। और परसों जुमा के दिन इंशाअल्लाह 4 बजे जुलूस बरामद होगा, 4 बजे ठीक मजलिस होगी मेलिकन पार्क में, उसमें भी तशरीफ़ लाएँ। जो हजरात मिसिसागा, टोरंटो, ओकविल वगैरह में रहते हैं, ग्रेटर एजेक्स तक जो लोग रहते हैं, हैमिल्टन तक, बर्लिंगटन तक, वो लोग आएँ ताकि इस जुलूस को भी हम बड़ी शान से इंशाअल्लाह वहाँ मैं मजलिस से खिताब भी करूँगा और अलामा साहब एंड पे खिताब करेंगे। ये सिलसिला हमारा कल भी जारी रहेगा। कल भी 5 बजे मौला कायनात के बारे में गुफ्तगू होगी, परसों भी 5 बजे इंशाअल्लाह मौला कायनात के बारे में गुफ्तगू होगी। और सैटरडे को हम लैलतुल क़द्र के इम्पोर्टेंट इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 5 जमातें, नमाज की जमातें हो रही हैं हुसैनिया में, सुन्नतों के साथ नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। 6:45 बजे तजवीद से सिपारा पढ़ा जा रहा है। ये आप माजिद आगा सबको बता दें कि तमाम इदारों वाले इसी तरीके से हर रोज़ सिपारा भी पढ़ें और सुन्नतों की नमाज़ों के साथ जमात की नमाज भी कायम करें। इंशाअल्लाह खिला एक ऐलान भी कर दीजिए माजिद मौसवी, सैयद महसन मौसवी के तरफ से और मोता जाफरी अनवर, डॉक्टर मोता जाफरी जी, और आपके अनवर भाई के तरफ से 20 तारीख कल जुमेरात के दिन मजलिस है, मौला अली की मुबारक उठाया जाएगा, जरी उठाई जाएगी। आप लोग शिरकत करने की जरा ऐलान। जी हाँ मोमिनीन, ये दोबारा मैं ऐलान कर देता हूँ, अलहाज माजिद हुसैन मूसवी नारे वाले आगा जो माशाल्लाह डायरेक्टर हैं नारे हैदरी मीडिया ग्रुप के और अल कुरान अकेडमी न्यू जर्सी के मुतवल्ली कुंजी बरदार, चाबी बरदार जी, ये ऐलान फरमा रहे हैं कि कल जुमेरात को 20 जो रमज़ान अल मुबारक है, मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शब शहादत के सिलसिले में बैत वलीउल असर में इनकी तरफ से मजलिस है। और डॉक्टर मूसा जाफरी साहब जो अलामा साहब के छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से भी और अनवर साहब की तरफ से भी, अनवर आबदी की तरफ से, ये आपको जो न्यू जर्सी में मुमीन रहते हैं अलहाज माजिद आगा मूसवी आपको अल-महदी टीवी के इस चैनल के ज़रिए शिरकत इफ्तार की और शिरकत मजलिस की दावत दे रहे हैं। अलम भी उठाया जाएगा और ताबूत मौला कायनात भी उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया माजिद आगा, आपने हमें कॉल किया, कल भी कॉल फरमाइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको हमारा सलाम कहें, सबको बताएं कि 5 बजे हर रोज़ al-mahdi-tv.com को ऑन करें। बहुत शुक्रिया। या अली मदद। जी, अब यही मैं देख रहा था कि अल्लामा साहब ने कि माशाल्लाह कोशिशों से यहाँ तक पहुँचा है और करीब ही ये हो जाएगा कि ये चैनल्स पे भी आना शुरू हो जाएगा। जी, बात चल रही है और बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है उसका। और ये एक बहुत ही ख़ास चीज़ हो जाएगी क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मौला के वो फ़ज़ाइल भी पेश करें। मेरे सामने एक किताब भी रखी है, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व खुलफ़ाए सलासा, ये हुज्जतुल इस्लाम आका शेख नजमुद्दीन शरीफ अस्करी तेहरानी की किताब है। बहुत ही मुख्तसर किताब है मगर जिस शानदार तरीक़े से जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं, कल भी अल्लामा साहब ने जो बयान किए थे कि मौला मुत्तक़ियान के चेहरे के नूर से फ़रिश्तों की खिलक़त का सिलसिला है। या आप इसमें आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि नज़र इला वजह अली इबादा, वो भी हदीस को सवाइक़ मुअर्रिख़ा जैसी किताब में भी उसको दर्ज किया गया है। और ये ख़ास वो है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मौला के लिए बहुत ही ख़ास फजीलतें हैं जो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं। एक जगह फरमाया अली मिन्नी बमंज़लती मिन रब्बी, अली की वही मंजिलत है मेरे पास जो मेरी रब के पास है, मेरे रब के पास है। ये नबी ने, और आप अगर खसाइस के ऊपर जाएं तो इतनी फजीलतें हैं मौला की कि ये बताया जाता है कि उसको रकम भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुरान पाक के लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है कि मेरी नेमतें ऐसी हैं कि जिसका कोई
تذکرہ اور احسان نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے چونکہ علی کی ولایت بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی وہی عالم ہے کہ اس کو کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر سارے شجر جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور جتنے انسان ہیں دریا سیاہی بن جائیں اور جتنے انسان ہیں لکھنے لگیں اور فرشتے ایسا کرنے لگیں، حساب کرنے لگیں، تو پھر بھی بتایا گیا کہ اس کا حساب ممکن نہیں ہے۔ ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ خاص اور ایک منزل اور ایک آتی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ مولا کے بارے میں کہ اگر انسان اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ کفر کی طرف دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ نبی کے بعد خیر البشر حضرت علی علیہ السلام کو ماننا واجب ہے، یہ اہل سنت کے احادیث میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ جو نہیں مانتا ہے وہ کفر کی منزل خیر البشر فمن آبا فقط کفر، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے سنا تھا۔ اور ہمیں ایک اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سید عمران نقوی نیو یارک، ماشاء اللہ۔ How are you, Sayyid? I'm fine. May Allah bless you. May Allah accept your tilawat al-Quran and all worships and ibadat. Mulana, I have a question. Go ahead. Yeah. Are there any quotes of Imam Ali gave to the Mu'mineen of his time about the future? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, if you look at the Nahjul Balagha, the most striking thing that comes is Hazrat Ali alayhi salatu wasalam is talking. I'll reply in English yes. to this young moment that we have on the line now, that Mawla has talked about the coming of Imam Mahdi al-Muntazar alayhi salatu wasalam as the one who would establish truth and justice on the face of the earth. There are many ahadiths detailing about the problems that he will face with certain groups of people in this world, that Mawla has said, my son will have difficulty with those following other religions. They will try to give him a hard time. And not only that, we are looking at the aspect that the Imam has said. One of the predictions was, a time will come, Imam said, that the birds of bad omen will come and cause destruction and go away, and you will hear them after they are gone. And here Imam is predicting about supersonic bombardment and planes, that the plane will come because of the Mach number, because it's going very fast compared to the sound. It will pass by, and then you will see, after you see the effect, then you will hear the sound. So Imam Ali alayhi salam has predicted this, and Mawla has also predicted about the last days that Zuhur of Imam. Zuhur of Imam alayhi salatu wasalam, all the signs of Zuhur have been told. Imam has given in detail the names of the people who will be coming from different places in the whole world. The 313 companions. We have printed in Al-Mahdi Jantri. Yes. You can go and visit in the Al-Mahdi Jantri. We have printed all 313 names of generals of army of Imam of the time. So the Imam has predicted in detail about certain things. We also find that Hazrat Ali alayhi salatu wasalam is talking about how things will change and how destruction will come. And you look at the Nahjul Balagha will be a very good source of guidance for the future of humanity. Imam at another place he has predicted that the people, Chinese, will be very prominent in the whole world, and we see that happening right today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. مولانا ایک کوشچن ہے امام علی کے بارے میں نہیں ہے مگر ان دنوں کے تاریخ کے لیے نا ہمیں تھوڑی چیز سے ہیلپ چاہیے کوشچن میں کہ جو چیزیں ہم انڈین اسٹور وغیرہ سے بائی کرتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ان انڈیا، تو وہ ہم لوگ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ ایون مسلم ہوتے تھے انڈیا میں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ مسلم نے بنائی ہے یا نہیں. آٹا وغیرہ جیسے ہوتا ہے اور چٹنی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان انڈیا،
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो मशीन की बनाई हुई हैं तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मशीन की नहीं है बल्कि कोई गुंजाइश है कि वो हाथ से बनाई हो या किसी का हाथ लग सकता है उसमें, तो उस पर फिर हम एतमाद नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ें आ रही हैं तो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि यकीनन उसको पाक साफ तरीके से बनाया गया होगा और करने वाले वहाँ पर तकरीबन सब मुसलमान ही हैं। बहुत कम गुंजाइश है कि कोई गैर मज़हब का आदमी उसको किया हो। मगर इंडिया से आने वाली या ऐसे ममालिक जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं है, हमको अगर शायबा हो जाए कि वो हाथ से बनी है तो एहतियात करना चाहिए। दूसरे ये है कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर उसके इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं और बिल्कुल पाक व साफ़ हैं तो यकीनन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यही है कि वो हैंडमेड ना हो। खुश्क जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे चावल है या आटा वगैरह है, जी जी, तो कोई हर्ज नहीं है। जिनमें हाथ लगने का है, जैसे आगा ने फरमाया है, तो उनसे अवॉइड किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी और सारी है और चंद ही मिनट के अंदर हम इंग्लिश का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम एक कॉल और ले लेंगे, उस वक्त तक हम चंद गुजारिशात पेश करना चाहते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खुसूसियात और इम्तियाज़ात में एक इम्पॉर्टेंट बात आपके इरशादात हैं, आपके फ़रामीन हैं। नाजुल बलागा में सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चैप्टर पूरा कायम किया है, एक जिल्द वॉल्यूम बनाया है कलिमात क़िसार का। उनमें जो पहला कलिमा है वो ये है, कुन फिल फितनते कब्न लबू, फितने और फसाद में नाका के बच्चे की तरह हो जाओ, ऊँटनी के बच्चे की तरह। ला ज़हरुन फ़युरकब वला ज़रउन फ़युहलब, कि वो काबिल इस्तिफ़ादा ही नहीं होता। आप जब कोई हालात ख़राब हों, लड़ाई झगड़ा कहीं चल रहा हो, तो मौला अली फरमाते हैं कि आप बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। ये मौला का एक इरशाद है। दूसरा इरशाद, अजिब तो लिमन यश्तरिल अब्द बिमाले वला यश्तरिल हुर्र बिअखलाक़े, मुझे ताज्जुब है उस इंसान पर कि जो पैसा देकर स्लेव और ग़ुलाम को तो ख़रीद करता है, मगर अखलाक देकर आज़ाद को अपना ग़ुलाम नहीं बना लेता। मौला कायनात के जो इरशादात हैं उनमें एक इरशाद ये भी है, अद्दुनिया तगुर्रो व तज़ुर्रो व तमुर्रो, दुनिया से बच के रहना, ये धोखा देती है, ये ज़रर पहुंचाती है और जल्दी गुजर जाती है। अभी इंसान दुनिया से दिल ही लगाता है कि इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। तभी आप फरमाया करते थे, गुर्री गैरी, ए दुनिया तल्लक़्तो के सलास, अली ने तुझे इब्तिदा ही से 3 मरतबा तलाक दी है, यानी अबदी तौर पे छोड़ दिया है। धोखा देना है तो किसी और को जाके दे, अली ने तुझे बनता हुआ देखा है। और हज़रत अली ये भी फरमाते थे कि अगर सारी लौती तो अकाली मसबे, अगर मुझे 7 के 7 ख़जानों की चाबियाँ दे दी जाएँ, सारी कायनात के ख़जानों की, व उस और मुझसे ये कहा जाए कि आख़ुज़ो अश्शईरा, मैं जौ का एक दाना, मिन फमिन नमला, उस चींटी के मुंह से छीन लूँ, तहमिलुहा ले वलदहा, जो वो अपने औलाद के लिए लेकर जा रही है, तो मा अफ़अलु, कभी मैं ये जुल्म नहीं करूँगा। कायनात के ख़जानों को मैं अली पाँव की ठोकर मार दूँगा, मगर चींटी के मुंह से उसके बच्चों का रिज़्क़ नहीं छीनूँगा। ये आज के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो अपनी ऐश व इशरत की खातिर, अपनी वेल विशिंग की खातिर, वेल ऑफ होने की खातिर, वेलफेयर की खातिर यतीम व मिस्कीन लोगों को सफ़र करा रहे हैं। ना उन्हें बिजली मिल रही है, ना उन्हें पानी मिल रहा है, ना उन्हें इंसाफ मिल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 18 से 20 घंटे तक बेचारे हमारे हमवतन बग़ैर बिजली के हैं, बग़ैर पानी के हैं। इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए, मौला अली से सीखें। मौला अली तो पर्दे शब में बेवगान के लिए बाकायदा आटा ले जाते थे, उनके लिए पानी ले जाते थे। एक बेवा के यहाँ जब आटा रखने गए
تو اس نے کہا کہ مشکیزہ اٹھائیے، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، تو مشکیزہ بھی لے کر آئے ہیں، کہا میں بیمار ہوں، علین ہوں، تنور روشن کر کے میرے لیے روٹی تنور روشن کر دیجئے تاکہ روٹی پکاؤں۔ جب تنور کی حدت مولا کائنات کے چہرے تک پہنچی تو کہتے ہیں ذق یا ابا الحسن ہاذہی لذت الحکومہ، اے ابو الحسن چکھیے، یہ حکومت کرنے کی لذت ہے۔ تو جب اسے پتہ چلا خاتون کو کہ یہ علی تھے، معذرت خواہ ہوئی، تو امام نے کہا معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، حاکم پر فرض ہے اپنی رعایا کے خیال رکھنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حاکم کل رات میں جو 18 اور 19 کی درمیانی رات ہے، اپنا روزہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں افطار کرتا ہے، اور بی بی جب نمک اور دودھ رکھتی ہیں تو مولا فرماتے ہیں بیٹی دودھ اٹھا لیجئے، بی بی دودھ اٹھا لیتی ہیں، نمک کے ساتھ ڈنر تناول فرماتے ہیں، افطار کا ڈنر، اور جب رات چھا جاتی ہے تو چھائی ہوئی رات میں بار بار کہتے ہیں یہی وہ رات ہے جس سے مجھے میرے بھائی رسول نے متوجہ کیا تھا، موت سے کوئی فرار نہیں۔ سبیل سحر جب نمودار ہوتا ہے، ہوتی ہوئی سحر کو مولا علی کہتے ہیں اے سحر گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں تو بیٹیاں کہتی ہیں بدخوں نے دامن پکڑ لیا، ہم نے دامن چھڑانا چاہا، ہمارے بابا نے کہا میری بیٹیوں ان کو کچھ نہ کہو، یہ اپنے امام وقت سے وداع آخر کر رہی ہے۔ گلدستہ اذان پہ علی نے اپنی زندگی کی آخری اذان کہی، پھر اپنے قاتل کو خود اٹھایا اور کہا تمہارے ارادے سے بھی واقف ہوں، تمہارے ویپن سے بھی واقف ہوں۔ پھر اسی ملعون نے عبد الرحمن ابن ملجم نے حاکم شام کے اشارے پر، معاونت پر، مدد پر، ویپن پرووائڈ کرنے پر اور تحفظ پرووائڈ کرنے پر اور رشوت کا وعدہ کرنے پر میرے مولا کو نفل کی نماز کے سجدے میں ایسی تلوار ماری جہاں پہلے بھی زخم تھا، فرق مبارک امام کا پھٹ گیا۔ امام نے اپنے امامے کے پیچ کھول کر امام نے اپنا سر باندھا اور پھر حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا بیٹا آپ نماز پڑھائیے۔ امام نے بیٹھ کے نماز قائم فرمائی اور اس کے بعد گلیم میں رکھ کے بچے لے جانے لگے۔ جب بچے لے جا رہے تھے تو امام بار بار ایک وقت کو یاد کرتے تھے، شاید اس وقت کو یاد کر رہے ہوں کہ میں تو ایک زخم کھانے کے بعد گھر چل کے نہیں جا پا رہا، میرا لال حسین سینکڑوں زخموں کے بعد وداع آخر کے لیے خود چل کے جائے گا۔ آج ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، اور بالآخر ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہماری اس تعزیت کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالی ہماری اس تعزیت کو قبول کرے، اور امام علی علیہ السلام کے یوم ضربت کے صدقے میں ہمارے ویورز، ناظرین، ناظرات کے رزق و مال میں برکت ہو، ان کی مشکلات کا خاتمہ ہو، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہمارے بھی مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ ہمارا خاتمہ علی الخیر کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے نواز دے، اور آخری عشرہ جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں ہمیں ہر رات 30 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے، توبہ کی دعا پڑھنے کی توفیق دے، اسی میں ہمیں جوشن صغیر و جوشن کبیر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لیال القدر میں سے 2 راتیں جو بچ گئی ہے ہمیں اللہ ان میں سورہ دخان، سورہ روم اور دیگر عنکبوت وغیرہ، سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، سورۃ القدر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو ہمارے بھائی آج تک مسجدوں میں نہیں گئے ان کو اللہ آج سے افطار کے پروگرام میں جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، عظم اللہ اجورکم۔ اور ابھی علامہ الحاج فرد حسین موسوی انگلش کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پلیز کیپ واچنگ۔ علامہ الحاج فرد حسین موسوی از اسٹارٹنگ the program in English about Imam Ali, peace be upon him. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, at this important occasion where Imam Ali alayhi salatu wasalam has been injured and the attempt for his assassination was made last in the early morning when he was in the prayers. And that was a time, at that moment, Imam Ali alayhi salatu wasalam has said, Fusto bi Rabbil Kaaba, that I have been successful by the Lord of the Kaaba.
So Imam is considering this attempt on his life and this zarbat, the strike of the sword on his head, as a means of success for him, because he was so brave. There was no chance for him to be killed in the battlefield, and the only way was to die on the bed peacefully. But Imam prefers this. He says, I want to die in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, as he has been the exclusive one to have been born in the holy Kaaba. And the Imam has this special distinction of being born in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, the unique house in Makkah. And now again Imam has been stricken by this sword in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, in the great Masjid of Kufa. Masjid of Kufa has got a lot of merits. There have been thousands of prophets who have been there and they have prayed. As Allama has mentioned earlier, just about all the prophets have been there in the Masjid al-Kufa. And when we go there, we see this. We see the place and we see the special niche where Imam has been hit with the sword. And this was the culmination of a life, as some Christians have said, that Imam Ali alayhi salatu wasalam died because of his justice. His justice was such that, as Allama was just mentioning, that even if someone asks him to take a little piece of food that an ant is carrying, he would not do for the whole world. And that's a lesson for us, that we should say the same thing, that we will not eat one morsel of haram food, even if the whole world is given to us. Even if millions of dollars are given to us, we should not eat, especially the youngsters, a single morsel of food. Because as the food converts into blood, and the blood goes to the heart, and the taqwa al-khulub goes away, because this najis blood will go into different parts of the body, especially the brain. And once it enters, the concept of Allah subhanahu wa ta'ala, the concept of Ahl al-Bayt is not the same as before. It keeps on getting diluted. So that is why it's very important that we know about this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. I've got one question which was asked by my friend. Yes. And I told him that I will ask the Aga and I will get back to you. And his question was this. Can you hear Aga? Yes, 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 we are hearing. Yeah. His question was this, that during the month of Ramadan, the hell doors are closed and the heaven doors are open. And if anybody dies in the month of Ramadan, so he goes straight into the heaven, or he will be asked question answers and will be taken care of. What is the exact position of the person who has Thank you. Thank you, brother, for calling us. Before we answer you, let us answer that young woman who asked 2 days back the name of Abu Jahl. Name of Abu Jahl is Amr, Ain, Mim, Ra, Waf. This is the name of Abu Jahl. Yes. Please. Yes, the other answer which you ask about, that whoever dies during the month of Ramadan will not be questioned in grave, that is not correct. Everybody is going to be questioned. The meaning of this, that doors of hell are closed, means the misguidance power of shaitan has been minimized. And in this, Allah will give you more capability toward guidance than in the other months. If someone during the month of Ramadan kills a mu'min, will he not be questioned? Because doors of Jahannam are closed. My grandfather